السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذين إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه مغفرة ومنه فضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. محترم معزز سامعین اکرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں وہ سورہ المنافقون اور سورۃ البقرہ کی آیات ہیں. آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و فضیلت، اس کی ضرورت. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے، اس میں دو چیزیں واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں. ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت زکوٰۃ، انفاق، خیرات، صدقات، کفارات، یہ سب مالی عبادت ہے. بعض عبادتیں مشترک ہیں، بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے. اسی طرح حج ہے جو مال اور بدنی دونوں کا اشتراک ہے اس میں. اور مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کو اللہ کا اپنا فضل قرار دیا ہے. روٹی روزی اللہ کا فضل ہے. یہ دونوں عبادتوں کو قرآن مجید میں جو کثرت سے بتایا گیا ہے وہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. تو بدنی جتنی عبادتیں ہیں وہ نماز کی فہرست میں ہے، اور مالی جتنی عبادات ہیں وہ زکوٰۃ کی فہرست میں ہے. تو اسی لیے اسلام دونوں عبادتوں کے متعلق جو حکم دیا اور دونوں کا توازن نہیں کیا.
مالی عبادت، بدنی عبادت، یہ دونوں کا توازن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز، روزہ یا عبادت میں مشغول ہو جائیں اور یہ مالی عبادت کو چھوڑ دیں۔ دونوں چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے جو بات فرمایا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسافرین کی مدد کرو، مسکین کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، اور بھی جو ضرورت مند ہیں ان کی سب کی مدد کرو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مدد کب ہوگی؟ جبکہ ہم مالی طور پہ مستحکم رہیں گے۔ قرآن میں کثرت سے اس بات بتایا گیا ہے۔ تو اسی لیے مالی طور پہ مستحکم ہونا اور مال کی جد و جہد کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہاں تک یہ بات آپ سامنے آتی ہے کہ مالی اور بدنی عبادات کے اجر و ثواب میں بہت بڑا فرق رکھا گیا ہے۔ بدنی عبادت کا اجر و ثواب قرآن میں جو اللہ فرمائے کہ 10 گنا ہے، لیکن مالی عبادات کا اجر و ثواب جو ہے 700 گنا ہے۔ بدنی عبادت کے متعلق قرآن میں یہ بات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالُهَا، اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو گویا کہ اس یوں سمجھ لی کہ وہ 10 گنا اسے اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی مالی نیکی کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، مسافرین کی مدد کرتا ہے، مسکین کی مدد کرتا ہے، یا اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے 700 گنا ہے۔ اس کو بھی سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ایک مثال دیتے ہوئے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے دیا، کوئی کسان اگر زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اس دانے سے گویا کہ ایک یعنی درخت یا پودا نکلتا ہے، اور اس پودے کو 7 بھٹے ہوتے ہیں، اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 7 بھٹوں کے 700 دانے ہو گئے۔ تو یہ ہے مال خرچ کرنا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ منیمم کم سے کم بدلہ ہے مال خرچ کرنے کا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں گا تو اس کے علاوہ بھی اور بھی تمہیں بہت سارا دے سکتا ہے، لیکن یہ تو کم سے کم ہے فرمایا مالی عبادت میں، یہ اجر و ثواب ہے۔ اسی لیے جہاں پہ قرآن مجید میں آپ دیکھیے جمعہ کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، وَإِذَا نُودِيَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو تم اپنے کاروبار کو بند کر کے آ جاؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد حکم دیا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ختم کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روٹی روزی حکم ہے۔ تو مالی عبادات کی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب کی جو ہے نا بشارت دی ہے قرآن مجید میں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جائے، دوسروں کے کام آئے۔ اور دوسرا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جو انسانوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو، تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ہم فائدہ مند کب ہو سکتے ہیں؟ نماز کے ذریعے سے ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو میرے روزے سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اگر میں حج کو جا رہا ہوں تو میرے حج سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، مال خرچ کر رہا ہوں، تو یہ مال کا میرا خرچ کرنا دوسروں کا فائدہ ہوگا۔
یہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان کی حاجت کو کوئی پورا کر کے اس کو خوش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر کے جس نے اس کو خوش کر دیا، دراصل اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھ کو خوش کیا دراصل اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو مالی عبادتیں جس کے اندر اصل ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو تعلق بڑھتا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو روابط ہیں، جو تعلقات ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اسی وقت ہوتے ہیں کہ میں آپ کے برے وقت میں کام آیا، ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوگی، یہ تعلقات ایسے بنیں گے، معاشرے کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتی ہے بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی، سخی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، السخی قریب من اللہ، اور وہ اللہ کا بہت قریب ہو جاتا ہے، وہ سخی قریب من اللہ وقریب من الناس، اور لوگ بھی اس سے چاہتے ہیں، بھئی لوگوں کے کام آنے والا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، لوگوں کے دکھ و درد میں کام آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سخی ہے اللہ بھی اسے پسند کرتا، اللہ کا بھی مقرب ہے، اور انسان بھی اس کو چاہتے ہیں۔ قریب من اللہ و قریب من الناس، اور اس کے بعد فرمایا وہ قریب من الجنہ، اور وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے، وہ بعید من النار، اور دوزخ سے دور کر دیتے اللہ اس کو۔ دوسری مثال دیا آپ نے والبخیل، بخیل جو ہے بخل کرنے والا، فرمایا کہ بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہے انہیں، وہ بعید من الناس، انسان بھی پسند نہیں کرتے اس کو، وہ بعید من الجنہ، اور جنت سے بھی دور محروم ہے، اور قریب من النار، اور جہنم کے قریب ہے۔ تو یہ احادیث ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے کام آنے کے متعلق بات فرمائی ہے۔ تو مالی عبادت میں کیا ہے؟ مالی عبادت کے ذریعے سے ہم معاشرے کو مستحکم کر سکتے ہیں، اور دوسروں سے تعلقات جوڑ سکتے ہیں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں۔ جب دوسروں کے ہم کام آئیں گے تو لوگ ہم کو پسند کریں گے، لوگ پسند کریں گے۔ صحابہ کی زندگی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو صحابہ کے متعلق قرآن میں کیا بات فرمائی؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ کچھ محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کا خیال کرتے ہیں، پہلے دوسروں کی کیا مجبوری ہے، دوسروں کی کیا ضروریات ہے۔ یہ اسلام ہے، ایمان ہے، انسانیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ تو مالی عبادت میں آپ مکی زندگی کو اٹھائیے، آپ وہاں پہ دو ہی باتیں ملیں گی آپ کو، ایک بات توحید اور آخرت کی ملے گی، اور دوسری جو بات ملے گی وہاں پہ خدمت خلق کی ملے گی۔ مکی صورتوں کو اٹھائیے جس کے اندر یتیموں کا ذکر، جس کے اندر مسکینوں کا ذکر بار بار کثرت سے، یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، اور آیت الذی پڑھی آپ، اس میں بات بتائی گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کو تو دھکے دیتے ہیں، ان کو نیچی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مکی زندگی میں بات آئی۔ یہاں جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہے، یہ دونوں آیات بھی سورۃ البقرہ اور سورۃ المنافقین کے جو نے تلاوت کیا ہوں، اس میں بالراس ایمان والوں جو نا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے سے مراد کیا ہے؟
انسان مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں کوئی ایسا منہمک نہ ہو جائے کہ اللہ کے احکامات کو بھولا ہوا ہے، اللہ کے قوانین کو بھولا ہوا ہے، اور مال کمانے کے سلسلے میں، مال جمع کرنے کے سلسلے میں حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ آخر یہ مال جو کما رہا ہوں کیا واقعی میں کیا اللہ کے حکم کے تحت حرام ہے یا حلال ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ فرمائے کہ مال اور اولاد کی محبت، ہر انسان کو یہ دو محبتیں ہوتی ہیں، باقی کی محبتیں بعد میں ہیں، وہ سب بعد میں، اماں سے، باوا سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، سب بات کی چیزیں ہیں وہ، لیکن سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ مال اور اولاد، اور اپنی اولاد کا فیوچر اور مستقبل بنانے کے لیے، اپنی اولاد کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ مال کماتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کو کھو دیتا ہے، اور دوسرے جو ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کے حقوق بتائے ہیں وہ جناب عالی ان کو محروم کر دیتا ہے۔ اسی لیے بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ دو چیزیں ہیں، تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کے ذکر و یاد سے، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے۔ تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کو آخرت سے غافل کر دے۔ انسان دو جو چاہت ہیں جو اللہ قرآن میں بتائے ہیں اس کے، مال و اولاد کے، اسی لیے قرآن مجید میں فتح کہ انسان مال اولاد جب دے کہ اس کے بعد یہی چکر میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا سورۃ الکہف میں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی صرف ایک رونق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میرے بچے، میرا مال، اس کے علاوہ ان کے پیچھے جو تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو، اس کے یہ ماننے نہیں کہ ہم اولاد کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن انسان اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے، یا اولاد کو بینک بیلنس بنانے کے لیے، یا مال اکٹھا کرنے کے لیے جو اللہ کے احکامات کو جو فراموش کر رہا ہے، ان لوگوں کے متعلق یہ بات بتائی گئی کہ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ کتنا ہی مال کیوں نہ تم جمع کر لو، تمہاری اولاد کتنی ہی چہیتی کیوں نہ ہو جائے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک دنیا کی رونق ہے اور تم کو یہیں پہ اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جو تم نے مال کمایا ہے اور تمہاری اولاد، یہ تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ کیا چیز ساتھ آنے والی ہے تمہاری؟ والباقیات الصالحات، جو چیز باقی رہنے والی ہے، ساتھ آنے والی ہے، وہ ہے تمہارے عمل الصالحات، یعنی وہ اعمال، زندگی کا وہ حصہ جو تنہوں نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارا ہے، بسر کیا ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ آرزو، ثواب اور تمنا کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ آدمی اگر تمنا کرے، آرزو کرے تو آخرت کی کرے، آخرت کا حریص ہونا چاہیے، آخرت کا طالب ہونا چاہیے، جہنم سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی اسے فکر ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کی چیز ہے۔ جنت چند دن کی نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی محبت نے، دنیا کی چاہت نے، دنیا کے حرص نے تم کو اپنے انجام آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ تم کو حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں کو چلے جاتے لیکن تمہاری آرزو پوری نہیں ہوتی، تمہاری ضرورتیں پورے نہیں ہوتے، تمہارا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا، تمہاری حرص پوری نہیں ہوتی، ابھی کچھ کرنا تھا، ابھی کچھ جمع کرنا تھا، یہی چکر میں رہتا ہے انسان۔ اور مال کے معاملے میں تو انسان بڑا ہی جناب عالی شدید واقع ہوا ہے، بہت انسان زبانی خرچ بہت کچھ کرتا ہے، زبانی ہمدردی کریں گا، کچھ جسمانی ہمدردی کریں گا انسان، لیکن جیب میں ہاتھ ڈالنے کی بات آئی ہے تو وہاں پہ پیچھے ہٹتا ہے۔ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَإِنَّهُ
لحب الخیر لشدید، یہ مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے۔ تو مال انفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید کی دوسری سورت سورۃ البقرہ میں آپ یہ پڑھ کے آئے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، غیب کے اوپر ایمان اور نماز کا قائم کرنا، اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جو کچھ بھی جس کو جتنا ملا اس میں سے برابر جناب علی وہ خرچ کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو مال دیا گیا ہے، اللہ جن کو مال سے نوازا ہے، ان کے متعلق قرآن میں اللہ نے یہ بات فرمائی، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں جن کو اللہ نے مال دیا ہے، مانگنے والوں کا اور جن کو مال سے محروم کیا گیا ان کا حق ہے، حق للسائل والمحروم۔ آج غریب دن بہ دن غریب ہو رہا ہے، امیر دن پہ دن امیر ہو رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے جو نظام، مالی نظام جو قرآن میں جس کو بتایا ہے، حقداروں کو اگر حق نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ حق سے محروم ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کی پریشانی میں اور بڑھ جائے گی۔ حق للسائل والمحروم، خرچ کر لو اس سے پہلے۔ فرمایا یہ مال، یہ اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اس کے احکامات سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی ایسا کرے گا مال اولاد کی محبت میں، آخرت کو بھول جائے گا، اپنے انجام کو بھول جائے گا، اللہ کے احکامات کو بھول جائے گا، اور اسی حالت میں اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ فرمایا کہ اس کا تمہیں نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا تمہیں اگر ایسا کرو گے تو۔ اور وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ خسارہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وہاں جانا پڑے گا، اور وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاص طور پہ پابند کیا، ہوشیار کیا ہے، دیکھو یہ جو زندگی ہم تم کو دی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے، بچہ، جوان، بوڑھا، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، سمبند نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے نا، آگے چل کے کچھ کام کروں گا نیک میں، خیر خیرات کے، لیکن فی الحال تو اپنی عیش و عشرت تو کر لو، اپنے مزے تو اڑا لو، یہ سوچتا ہے انسان۔ یہاں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کر لو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ مال ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن خرچ نہیں کر رہے ہیں، ابھی انتظار میں، چلو آگے کچھ کریں گے۔ اللہ فرمایا کہ موت کا وقت کب ہے نہیں معلوم، اسی لیے تمہارے مال میں جن لوگوں کے حقوق ہیں اس کو ادا کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کا تعاون کرو۔ دو باتیں اس میں، ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہشات۔
خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی، ضرورت کی کوئی حد ہوتی ہے۔ اب اس میں مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کی علامت کیا ہے، اور غیر مومن کی علامت کیا ہے؟ ایک مومن اپنی ضروریات پورا ہونے کے بعد دوسروں کی جو ضروریات ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون بیمار ہے، کون یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی فقیر ہے، کون تعلیم سے محروم ہے، اپنی ضرورت ہو گئی، اس کے بعد اگر اس کے بعد مال ہے تو دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ بھوکا مر رہا ہے بازو والا، پڑوسی یہ بھوکا ہے، اپنی ضرورت ہے پوری ہوئی، اب دوسرے کا خیال کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ایمان کی صفات نہیں ہوتے، اپنی ضرورت پورا ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی ضرورت پورا نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات پورا کرتا ہے۔ خواہشات، لگژری زندگی، عیش و عشرت کی زندگی۔ بازو والے بھوکے ہیں لیکن ان کا خیال نہیں کرے گا، لیکن اپنا بچہ رو رہا ہے تو اس کو فوری 50 روپے کی نوٹ دے دیں گا، جا بیٹے لا لے، کیا کھاتا، بسکٹ، چاکلیٹ۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہی ہے اصل چیز۔ اور کیجئے آپ، یہ خواہشات ہے، کیونکہ بچے کا جو رونا ہے اس کو برداشت نہیں ہو رہا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ہے گھر میں، لیکن اس کو منانے کے لیے خواہشات۔ یا بچہ بول رہا یہ نہیں وہ ہونا، یا گھر میں بیوی بول رہی کہ ٹی وی خراب ہو گئی دوسری لاؤ، یا فریج خراب ہے دوسرا لاؤ، نیا ہونا، یا گھر کا فرنیچر بدلو۔ کپڑے تو بہت سارے ہیں لیکن یہ پرانے ہو گئے، کلیج میں دعوت پہ پہن کے گئی، اب دوسری شادی آ گئی وہ نہیں پہن سکتی۔ اب ہر خواہش کو یہاں پہ پورا کر رہا، لیکن اس کا ہی بھائی ہے، اس کی ہی بہن ہے، بازو غریب ہے، لیکن اس کے آنکھ پہ صحیح کپڑا نہیں ہے اور ایک سے دوسرے ٹائم کھانے کو نہیں ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ خواہشات اور لگژری کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، جس کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیڑ بھر کے کھایا ہے، اس کا بازو والا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ مومن کی تعریف نہیں ہے، یہ مومن کی تعریف نہیں۔ اور کیجئے آپ، سیرت کے واقعات میں ہم کو کیسی کیسی واقعات ملتے ہیں۔ جنگ بدر کے جب قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو تقسیم کر دیا۔ اس وقت کو جیل خانے کا تصور نہیں تھا کہ کچھ صحابہ کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہ تم اپنے قید میں رکھو، اور حکم دیا کہ قیدی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ ایسے واقعات ملتے کہ قیدی کو لے کے گئے صحابہ، اور جانے کے بعد گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بالکل تھوڑا سا ہے، اگر ہم کچھ کھائیں گے تو قیدی کو نہیں دے سکتے ہم۔ صحابی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قیدی کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ کھانا سامنے رکھ دیا اور چراغ بجھا دیا اور سامنے کھانا رکھ دیا ان کے، اور خود جو ہے نا دانت چباتے رہے تاکہ محسوس کر لیں کہ ہم بھی شامل ہیں کھانے میں۔ نبی کے ارشاد کو صرف اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں قیدی دے کے ہمیں پابند کیا ہے، اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے۔ اور کیجئے آپ، صحابہ کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کتنا احترام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اوپر کتنا جو ہے نا فکر مند تھے آپ۔ یہ قیدی کے متعلق صحابہ کا یہ جذبہ تھا، لیکن آج ہم اپنے بھائی بند، ہمارا خون ہے، ہمارے رشتہ دار ہے، لیکن وہ بھوکا بھی مر رہا تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ کہاں وہ ایمان، کہاں یہ ایمان، کہاں وہ ایمان، کہاں یہ ایمان۔ اور کیجیے، اس ماحول میں ہم گزر رہے ہیں، ہم کو کسی کی فکر نہیں، صرف اپنی ہے، میں، میرے بیوی بچے برقرار، اور کوئی نہیں۔ یہ نہیں ہے مومن، ایمان یہ نہیں ہے، ایمان یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومنون کا جسد الواحد، پورے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ،
اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آنکھ میں تکلیف ہو رہی باقی پورا جسم سکون میں, ایسا ہوتا ہے نہیں. وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ, اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی سر میں درد ہے اور باقی پوری باڈی سکون میں, ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اسی لیے کہ پورا جسم پوری باڈی. اسی طرح ایک ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے ایمان والے ایک باڈی کی طرح ہے. پورے ایمان والوں کو اس کا اثر ہونا کہ میرا بھائی پریشان ہے. یہ تربیت فرمائی. اور اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے. اسی لیے انفاق فی سبیل اللہ کو بہت ابھارا گیا ہے, کیونکہ مال اور معیشت جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, اور اس کو صرف دولت مندوں کے قبضے میں نہیں بلکہ مال کو گردش میں لانا چاہیے. موت آنے سے پہلے خرچ کر لو. کب کس سے موت آتی ہے کوئی بھروسہ نہیں. انفقوا من قبل ان یاتی احدکم الموت, خرچ کر لو, لوگوں کے کام میں آؤ. سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جو لوگ جانے والے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کو پہنچنے کا جو راستہ ہے نا وہ راستہ دشوار ہے. دشوار بولے تو اپنے نفس کی خواہشات کو مارنے کا ہے وہ, اور نفس کی خواہشات کو کچلنا یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جس کے سامنے منزل ہوتی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. ایک آدمی اس کے سامنے منزل ہے, اپنے گھر سے نکلا ہے, کسی مقام پہ جانا چاہ رہا ہے, اور وہاں پہ جانے کے لیے راستہ ہے, آسان بھی ہے اور دشوار بھی راستے آتے ہیں, پہاڑی راستے بھی آتے ہیں, لیکن وہ برابر پہاڑی راستے کو طے کر کے اپنی منزل کو جاتا ہے. اور یہی فرمایا کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ دشوار گزین راستہ ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, جس نے اس دشوار گزار گھاٹی کو پار کیا اس راستے کو, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ, کہ تمہیں کیا معلوم کہ دشوار گزار راستہ کیا ہے وہ. فَكُّ رَقَبَةٍ, غلاموں کو آزاد کرنا. وہ زمانہ غلامی کا تھا, جو غلام ہوتا تھا اس کی کچھ نہیں چلتی تھی, بے بس رہتا تھا, وہ آزادی سے محروم تھا. تو وہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ جو غلام کو خریدو اور اسے آزاد کرو. فَكُّ رَقَبَةٍ, دیکھیے اب ظاہر ہے کہ اسلام کا غلاموں کو آزاد کرنے کی جو ترغیب تھی اس زمانے میں, یہ اسلام ہی کا احسان ہے غلاموں کے اوپر کہ آج غلامی کا دور ختم ہو گیا. آج جو انسان آپ کو آزاد دکھ رہا ہے نا, آج ہیومن رائٹس کی بات جو کہی جا رہی ہے, انسانی حقوق کی جو بات کہہ رہی ہے, وہ اسلام اس کا ہے پہلے. اصل لوگ اس زمانے میں غلام بنایا کرتے تھے, غلام خریدتے تھے, غلام رکھتے تھے, لیکن اسلام بتدریج غلامی کے نظام کو ختم کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ, غلاموں کو آزاد کر دو, خریدو, غلاموں کو خرید کے آزاد کر دو. کہ آج غلامی کا دور نہیں ہے. آج کیا ہے؟ آج کوئی قیدی ہے, جیل کاٹ رہا ہے, اس کا کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے, عمر کہے گا لائف ہو گئی اس کو. آپ اس کا ساتھ دے سکتے ہیں, اس کو مدد کر سکتے ہیں. یا اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں, سودی قرضے میں مبتلا ہیں. قید بھی گویا کہ غلامی ہے, قرض بھی غلامی ہے. آدمی کسی کا قرض دار مقروض ہو جاتا ہے تو غلام سے زیادہ بدتر حالت ہو جاتی ہے اس کی, اور وہ محنت کرتے ہوئے اپنے گھردار کو پالتے ہوئے وہ قرض ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے حکم دیا گیا کہ اس کو آزادی دلا دو اس قرض سے, تاکہ وہ آزاد زندگی گزار لے. اس کے اوپر جو قرض کی تلوار لٹک رہی ہے نا ہمیشہ خوف کی, وہ ختم ہو جائے. والغارمین, جو قرآن میں فرمایا جو قرض دار ہیں ان کی مدد کرو. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کیا ہے یہ جنت کو جانے کا راستہ, کیا اعمال کرنا ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ, کھانا کھلانا
ایسے حالات میں خصوصیت کے ساتھ، جب کہ کوئی طوفان آیا ہوا ہو، کوئی زلزلہ آیا ہوا ہو، کوئی آسمانی سلطانی آئی ہوئی ہو، اور جس وجہ سے لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں، ایسی دور میں تمہارے اوپر یہ فرض بنا ہے کہ او اطعام یوم فی مسغبہ، بھوک کا زمانہ ہے، قحط کا زمانہ ہے، افلاس کا زمانہ ہے، طوفان ہے، کوئی زلزلے آ چکے ہیں، جو لوگ کھاتے پیتے تھے وہ جناب علی پریشان ہیں، تمہارا کام ہے اس وقت کھلانا. یہ ہے. اور کیجیے آپ، یومن ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ، یتیمن ذا مقربہ، جو تمہارے خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی قریبی اگر یتیم ہے تو اس کا سرپرست بننا، اس کے کفیل بن جانا، اس کے ذمہ دار بن جانا. جس طرح تم اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند رہتے ہو، اسی طرح اس یتیم کے تعلق سے جو تمہارا قریبی رشتہ دار بھی ہو. یتیمن ذا متربہ او مسکینن ذا متربہ. مسکین وہ محتاج جو خاک نشین ہے، بے بس ہے، بے سہارا ہے، مٹی میں پڑا ہوا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا، دھول اور گرد میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ نہ اٹھ سکتا، نہ مانگ سکتا، نہ جا سکتا، نہ کھا سکتا. مسکینن او مسکینن ذا متربہ، ایک تو مسکین ہے اور اتنا مجبور ہے کہ کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، خاک نشین ہے، اتنا مجبور ہے، نہ اٹھ سکتا، نہ بھاگ سکتا، نہ لے سکتا، ہر طریقے سے بے بس ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا اور ایک دوسرے کو آپس میں رحم کی تلقین کرنا. بھائی رحم کرو. ابھی حدیث آپ کے سامنے سنایا، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. یہی وہ لوگ سیدھے ہاتھ والے ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں. ڈکلیئر کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی. ایسے حالات میں وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. موت سے پہلے خرچ کر لو. جمع کر دیے لیکن موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا. اس وقت جب موت آئیں گے تو اس وقت تم چلاؤ گے اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے. اللہ بولا نہیں. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دینا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اب صدقات کر کے، خیر خیرات کر کے اب نیک بن جاؤں گا. بھائی جتنی بھی میری دولت جمع ہے پوری لٹا کے آؤں گا تیرے راستے میں. اللہ کا جو جواب ہوگا اس وقت، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب تیرا وقت آ گیا، تیری ٹائم پورا ہو گیا، اب تجھے ایک منٹ کے لیے مہلت نہیں ملتی. بہت ٹائم دے دیے، بغیر مانگے کے دے دیے، بغیر مانگے کے مہلت دے دیے ہم. لیکن تو وقت کو غلط استعمال کیا، ہماری مہلت کو غلط استعمال کیا. تو یہ سمجھا کہ موت کا بات ہی دیکھا جائے گا. اب تو زندگی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، زندگی کا یہی نام ہے. لوگ بولتے بھی رہے، تمہیں سمجھاتے بھی رہے کچھ بولنے والے، دیکھو بھائی آخرت کی تیاری کر لو، زندگی کا بھروسہ نہیں. ان کی بات مانے نہیں آپ، بلکہ یہ تو کہا کہ کاج کر لو، کھاؤ پیو، کل کس نے دیکھا. لوگ ایسا بھی کہتے ہیں. لیکن جب موت کا فرشتہ آ کے ٹھہر جائے گا جان لینے کے لیے، اس وقت سارا بھید کھل جائے گا، وہ غیب کے پردے ہٹ جائیں گے، اور اس وقت تم چلاؤ گے، آرزو کرو گے، ریکویسٹ کرو گے، گڑ گڑاؤ گے اللہ تھوڑی دیر کے لیے دے دے. اللہ والا نہیں، ہمارا قانون اٹل ہے. ہم اتنے مہربان ہیں کہ تم کو بغیر مانگے کے دیتے رہے مہلت.
اس لیے قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ زمانہ سکے کا دور تھا، آج کرنسی کا دور ہے، وہ زمانہ سونا چاندی رکھنے کا تھا. مطلب یہی بات ہے کہ جو لوگ دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، الذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، صرف جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. فبشرهم بعذاب الیم. اللہ نے فرمایا رسول ان کو جہنم کی دردناک کی خبر سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن جہنم میں تمہاری دولت کو جلایا جائے گا، تمہارے سونے اور چاندی کو جلایا جائے گا، اور اسی سے تمہارے جسموں کو داغا جائے گا، تمہارے پیشانیوں کو، تمہاری پیٹھوں کو، تمہارے ماتھوں کو، تمہارے بازوؤں کو، اور کہا جائے گا یہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت ہے، یہ تمہارے ساتھ آئی ہے، چکو مزہ. جو خرچ نہیں کرے نا وہی آگ کی شکل اختیار کر لیا. آج یہ تمہاری دولت ہے نا، تمہیں بڑے محبوب تھی، تم نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کو دیں اور کو خرچ کریں، لہذا یہی دولت آج آگ کی شکل میں جو تم نے جمع کیا تھا. مال، ایک انسان دوسرے انسان کے ضروریات کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہے، ایمان ہے یہ. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ فرماتے ہیں الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ رات اور دن اپنا مال خرچ کرتے رہتے لوگ، سرا وعلانیۃ، خاموشی میں بھی اور اوپن بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے اس مال کا بدلہ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان کے لیے، ان کے اوپر کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ غم رہے گا، عیش و عشرت کی زندگی میں رہیں گے، منمانی زندگی میں رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے اوپر رشک کرو، ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور رات دن اس علم کو پھیلا رہا ہے، ایک وہ دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور رات دن جو ہے نا خرچ کر رہا ہے اس کو اللہ کے بندوں کے اوپر. دو آدمی ہیں، رش کرو بنا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تمہاری اجل آنے سے پہلے، وقت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے خرچ کرو. اب جائزہ لے سکتے ہیں ہم اس میں. اور یہ بات بھی اللہ کا جو نظام ہے رزق کی تقسیم کا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے رزق کو کھول کے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق کو محدود کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے ضرورت سے بہت کچھ زیادہ دے دیتا ہے،
اور اللہ جسے چاہتا ہے ضرورت سے کم دیتا ہے. اب کیسا؟ یہی امتحان ہے، دونوں میں بیلنس ہونا ہے. یہی امتحان ہے. جس کو ضرورت سے زیادہ ملا ہے اور جس کو ضرورت سے کم ملا ہے، ضرورت سے جس کو زیادہ ملا ہے وہ ضرورت سے جس کو کم ملا اس کو تکمیل کرنا ہے انہیں. یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے. اور یہ توازن جب آئے گا معاشرے کے اندر تو کوئی آدمی بھوکا، کوئی آدمی پریشان، کوئی آدمی بیمار یہ نہیں رہے گا. یہی اسلام کی تعلیمات ہے. اصل میں یہی تعلیمات ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم نے حلال اور طیب کمایا ہے. دیکھیے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی اللہ نے تم کو زمین سے دیا ہے، فصل ہے، اناج ہے، پھل ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو. جس میں حدیث میں آتا ہے عشر، مالی عبادت میں جیسے زکوٰۃ ہے اسی طرح پھل میں، فصل میں، اس میں عشر ہے. عشر کے معنی کیا ہے؟ حدیث میں بات آتی ہے عشر کے معنی یہ ہے جو فصل قدرتی بارش سے ہوئی ہے اس میں 10واں حصہ ہے. 10 تھیلے اگر اناج ہوا ہے تو 1 تھیلا خیرات ہوگا وہ مسکینوں میں. لیکن کوئی ایسی فصل ہے جو تم نے بولی کے ذریعے سے یا بورنگ کے ذریعے سے خود پانی دے کے لی کی ہے تو اس میں 20واں حصہ ہوگا، اس کے 20 حصے کیے جائیں گے. تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ 1 تھیلے کی وجہ آدھا تھیلا دیا کیونکہ اس میں تمہارا مال خرچ ہو. عشر. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ. خیرات کا حکم دینے کے بعد اللہ جو وارننگ دے رہا ہے نا، اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ کوئی ناقص گندی چیز دینے کا ارادہ مت کرو. اللہ کی وارننگ ہے خاص طور پہ قرآن. اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کوئی ایسا مال جو ناقص ہو، کمزور ہو، عیبدار ہو، وہ دینے کا ارادہ مت کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ذرا غور کرو، اگر وہی چیز اگر تم کو کوئی دے دے ناقص یا گندی تو کیا تم لوگے؟ نہیں لوگے اسے. ہاں اگر مجبور ہے تو ناگواری محسوس کرتے ہوئے لے لوگے، کیا کرتے ہوئے مجبور ہے، لیکن خوشی سے نہیں لیں گے تم. ظاہر ہے کہ جو چیز تم خوشی سے تم خود نہیں لیتے تو وہ چیز تم اللہ کے نام پہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیسے کر سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ کوئی مجبور نہیں ہے. اللہ تمہیں مال دے کے حکم دے رہا ہے، اور حکم دینے والا جو تم کو مال دیا ہے اگر وہ چاہے گا تو تم سے مال کھینچ بھی لے سکتا، تم کو فقیر بنا سکتا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جس نام کے لیے جس کے راستے تم دے رہے ہو وہ کون ہے معلوم؟ وہ غنی ہے، بے نیاز، بے پرواہ، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو تمہارا ایک امتحان لیا جا رہا ہے. جس اللہ نے تم کو دیا ہے دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، لیکن تمہارا امتحان ہے یہاں پہ تم کیا کرتے ہو. حمید ہے، وہ تعریف والا ہے. یہ منع کر دیا گیا. آج ہمارے پاس یہی حالات ہے. پہلے تو دیتے نہیں، یا دینے کی بھی بات آئی تو دیکھتے گھر میں کچھ پڑا ہوا ہے کیا کہیں تو بھی کونوں میں جو کام نہیں آ رہا، یہ چیز دینا چاہتے. یہ ہماری خیرات کا معیار ہے. سوچو آپ، معیار ہے ہمارے گھر کا.
ہمارے لوگوں کا یہ آج کل، وہ بھی اللہ کے نام پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ تم میں سب سے بدترین آدمی کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے بدترین آدمی کون ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ تم میں سے سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اللہ کے نام پہ مانگتا اس کو نہیں دیتے۔ جب دوسروں کی تعریف کرتے، دوسروں کے واسطے وسیلے تو وہاں دیتے، اللہ کے نام پہ نہیں، اپنی عیش و عشرت پہ خرچ کریں گے، خواہشات پہ خیر کریں گے، لیکن اللہ کے نام پہ نہیں۔ واللہ عالم ان اللہ غنی حمید۔ پھر فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان اگر کوئی آدمی ارادہ کر لیتا ہے نہیں بھائی مجھے خرچ کرنا چاہیے، اس کو رحم بھی آتا ہے، مصیبت زدوں کو دیکھتا ہے میرے پاس ہے اس کو دینا چاہیے، تو اس وقت مختلف طور کے اس کے ذہن و دماغ میں کچھ وسوسے خیالات آتے ہیں، یا اس کے گھر والے کسی شکل میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ دینا چاہتا ہے، مال خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ وسوسہ آ جاتا ہے یا ڈال دیتے ہیں اگر اب دے دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، میرا مال کم ہو جائے گا، میری بھی یہی حالت ہو جائیں گی، لہذا جمع کر کے رکھو بھائی، کل کیا وقت آتا نہیں معلوم، سب لٹا کے بیٹھے تو کیا ہوئیں گا، لہذا کچھ بھی مت دو، قابض رکھو۔ یا یہ دینا بھی چاہتا ہے تو گھر میں بہت سارے ممبر رہتے ہیں، بیوی چاہ جاتی ہے کیا کر رہے ہیں آپ، یہ گھر میں بھائی آ کے بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے، طوفان میں ہے، بحران ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، آیا منگنے کے لیے، بیچارے کو ترس آ گیا، کوئی رشتہ گھر میں الماری کھولا، نکالا اندر سے کچھ نوٹ، بیوی آ کے ڈر کیا کر رہے ہیں، بھگوان ہے، ہاں کتنی محنتوں سے کمائے سو معلوم، بھول گئے ہو پرانے دن مصیبت کے، کوئی کام آئے تمہارے، آیا تمہارے کوئی بھائی نہیں تمہاری، ہاں آپ کو احساس نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی، ہاں ان کا تعلیم ہے، ان کا کھانا، ان کا کپڑا، ان کا فلاں کہاں سے لاتے، جاؤ اثر ہو گیا، وہ واپس آ گیا ہے بھائی کو بول دیا، اب بھائی ہے نا، یہ بھی خون ہے نا، مارتا جوش، اب جاؤ بول کے تو نہیں بولتا، زیادہ سے باہر آ کے کیا بولتا، ارے نہیں رے بھائی دکان کو آ جا تو بولتا، سمجھے آپ، یہ آفس کو، آفس میں تو آفس کو بلاتا نہیں تو دکان کو بلاتا، کیونکہ یہاں پہ وسوسے ڈال رہے ہیں، وہ خونی جذبہ ہے، وہ اس کو ابھار رہا ہے، بھائی دکان کو یا آفس کو آئے۔ اور فرمائیے، معاشرے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایسا ہوتا ہے نا اکثر، یہ شیطان کی طرف سے ہے، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ورغلاتا ہے یا وسوسہ ڈالتا ہے، اگر تم دینا شروع کر دیں گے تو تم بھی خلاش ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، تم بھی فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے۔ دیکھیے آپ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور کیا کرتا ہے، فحوش، بے حیائی، یہ کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی آدمی جو اللہ کے راستے میں پیسہ دینے سے خوف کھا رہا تھا کہ میں غریب ہو جاؤں گا، میں کنگال ہو جاؤں گا، لیکن یہی آدمی اپنے خواہشات کے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی لگژری پہ خرچ کرتا ہے، اپنے شوق پہ خرچ کرتا ہے، بیوی کی فرمائشوں میں خرچ کرتا ہے، اولاد کے خواہشات پہ خرچ کرتا ہے، لیکن وہاں شیطان کیا بولتا ہے، وہاں یہ خیال نہیں آتا، وہاں کیا خیال آتا معلوم، لوگ بول بھی دیے، ارے کیا اڑا رہے، ارے بھائی کیا اڑا رہے، شوق ہے، شوق، شوق کے سامنے کیا ہے پیسہ، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج آتا کل جاتا، پیسے کو ہم کماتے، ہم کو پیسہ نہیں کماتے، سمجھے، شوق ہے، خواہش ہے تو پورا کرنا چاہیے آدمی کو،
دیکھیے آپ یہاں ایسا بول رہا لیکن وہاں کیا بولا تھا؟ وہاں خوف کھا گیا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی تو بولے کہ میں بھی کنگال ہو جاؤں گا, میں بھی فقیر ہو جاؤں گا. لیکن یہاں پہ بے دھڑک خرچ کر رہا ہے, بلکہ پیسے ختم بھی ہو گئے تو جناب علی قرض لے کے کر رہا ہے. یہاں پہ خوشی ہے, خواہشات ہے. دیکھیے کہ انسان کا تو کیریکٹر ہے. معاشرے میں بتا رہا ہوں میں آپ, الشیطان یعیدکم الکفر فقر ویأمرکم بالفحشاء, اور وہی شیطان اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے روک کے تم کو فحوش اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرواتا ہے, خواہشات یہاں خرچ کرواتا ہے. واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا, اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت اور جنت کا. اگر تم مال خرچ کرو گے اللہ تم کو وعدہ کر رہا ہے تم سے مغفرت و جنت کا. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت اور دانائی عطا کی گئی اس کو بہت ساری خیر عطا کی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر جو عقل والے سمجھ والے ہیں. آدمی سمجھنا چاہیے, ہاؤ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں تو یہ خیال آ رہا, اور یہاں پہ تو خیال ہی نہیں آ رہا میرے کو. تو عقل والا ہے, نصیحت حاصل کرتا ہے اس واقعے سے, نصیحت حاصل کرتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. جنت کے جو وارثین ہیں ان کے متعلق قرآن میں بات کہی گئی سورہ آل عمران میں, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جو لوگ جنت کے وارث ہیں, جنت میں جانے والے ہیں, ان کے کیریکٹر کو اللہ نے بتایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگ دستی میں ہیں, خود بھی پریشان ہیں, لیکن برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس میں سے خوشحال ہے تب بھی کرتے ہیں, تنگ ہے تب بھی اس میں سے کچھ کرتے ہیں برابر, اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کی غلطیوں کو زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ ایسے نیکوکاروں سے بڑی محبت کرتا ہے. اور فرمائیے قرآن میں دوسری مقام ایک آیت آتی ہے جس میں فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل وآتاہم ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل. جو لوگ دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں, بخیلی کرنے کا, کیا یہی کوئی آدمی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا اس کو ایسے وسوسے ڈال دینا, اور کیا کرتے ہیں اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے جو مال ان کو اپنے فضل سے نوازا ہے نا اس کو چھپا چھپا کے رکھتے. ارے بھائی میں خود پریشان ہوں, حالانکہ بہت مال ہے, لیکن کوئی بھائی آیا, رشتہ دار آئی, بھائی نہیں, ارے میں خود بحران ہوں بھائی, بچوں کے فیسا نہیں بھرا ہے, یہ تو الیکٹرک کا بل نہیں بھرا ابھی, میں سمجھ میں آ رہا کہیں ایسے ہوتا, حالانکہ بہت مال بھرا ہوا ہے, اور حالت بھی بیچارہ ایسی بنا کے رکھ لیا, لاکھوں روپے پڑے ہوئے, وہی پرانی 2 ڈالی کی ہوائی چپل پہن کے جناب علی, سمجھ میں آ رہا کئی ایسے لوگ ہوتے. اللہ ان لوگوں کے متعلق فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اس مال کو چھپاتے ہیں جو اللہ اپنے فضل سے ان کو نوازا ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا, ایسے منکرین حق کے لیے اللہ ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے, بخیلوں کے لیے. بخیل کسی کے کام نہیں آنا. تو یہ جو مالی عبادت ہے, معاشرے کے اندر خرچ کرنے کی ترغیب دینا ہے. جب جنت میں جانے کے بعد دوزخیوں جو دوزخ میں جا رہے تھے ان سے پوچھا گیا
کہ کیا بات ہے کہ تم دوزخ میں کیوں آ گئے؟ ایک تو بولے کہ قالوا لم نکو من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور یہ کہ ہم مسکین اور محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکوں کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے، ہم پریشان جو لوگ ہیں ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ آج دولت کی کوئی کمی نہیں ہے لوگوں کے پاس، کمی اگر ہے تو محتاج مسکین ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرنے کی کمی ہے آج۔ اسی لیے بہت ضروری ہے آج معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی کمائی میں سے ہمارے اپنے جو عزیز و رشتہ دار ہیں یا پڑوس والے ہیں برابر ان کا خیال کرتے رہنا، اور خصوصی آج کے حالات میں آج یہ طوفان آیا ہوا ہے، کئی ہمارے بھائی وہاں پہ پریشان ہیں، کھانے کو کھانا نہیں، کپڑا نہیں ہے، پکانے کے لیے برتن نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے مجھ سے کیا ہو سکتا ہے پورا کرنا چاہیے، یہی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، خیرکم خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے کام آئے، دوسروں کے لیے فائدہ کرے۔ یہ نمازیں یہ روزے میری ذات کے لیے صرف، آپ کے لیے میں کیا کام آ رہا ہوں یا آپ میرے لیے کیا کام آ رہے ہیں، وہ ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت ہے، مالی عبادت کے ذریعے سے میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، میرے کام آ سکتا ہے۔ میں رات بھر پڑھ کے بھی اگر 1000 رکعت پڑھوں گا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں۔ اسی لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہم کا خیال کریں، خاص طور پہ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادات کے سلسلے میں ہم کو پیسہ کمانا بھی چاہیے، عبادت ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ مسکین، محتاج، یتیم، مسافر، پریشان، بیمار جو تعلیم سے محروم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پر فرض ہے، اور یہی انسانیت ہے، اور انسانیت کا اعلیٰ ترین نام ہے اسلام۔ اگر انسانیت ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔